والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات و سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مصطلح الحدیث کی ایک عظیم کتاب کا ہم مراجعہ کر رہے ہیں، اور وہ کتاب ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. اور اس کتاب کو ابتدا کیے ہوئے ابھی کچھ ہی ایام ہوئے ہیں. جو گزشتہ دروس ہم نے جو لیے ہیں، سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے مقدمے کے طور پر کچھ اس علم کی تصانیف کو ذکر کیا کہ یہ علم کب سے کتابوں کے اندر مدون کیا گیا. جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ جو علوم حدیث یا اصول حدیث یا مصطلح الحدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے. قرآن کریم کی آیت ان جاءکم فاسقم بنبأ، اس میں اشارہ ہے اس کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبر اللہ امرن، اس حدیث میں بھی اس اصول حدیث کا جو ہے موجود ہے، حوالہ یا اس کی دلیل موجود ہے. تو یہ علم ایک عظیم علم ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق جو ہے وہ حدیث رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کیوں نہیں عظیم ہو کہ اس علم کے ذریعے سے جب انسان اس علم کو سیکھتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ انسان صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان فرق پہچان لیتا ہے. اس کے بعد ایک انسان کے اندر اتنی تمیز ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہمیں بتائیے، اور صحیح حدیث کی کیا شرطیں ہیں، اور صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں تب معلوم ہوتی ہیں جب انسان اس علوم حدیث کے اندر تھوڑی سی معلومات رکھتا ہو. اور ضروری ہے کہ اس علم کو امت مسلمہ کے درمیان زندہ رکھا جائے. ہر معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہوں جو اس علم کو اچھے طریقے سے جاننے والے ہوں، کیونکہ یہ تو حضرت عمر فاروق کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنوں کا زمانہ شروع ہوا ہے، اور یہ قیامت کے قائم ہونے تک فتنے آتے رہیں گے. کہیں مرتبہ کہیں مقامات پر ایسے لوگ آئے صحابہ کے زمانے میں ہی، تابعین کے زمانے میں ہی، انہوں نے کیا کیا، جھوٹی حدیثیں بنا کر ان کی نسبت لگائی نبی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے ہی الفاظ بنائے اور کہا یہ نبی کا فرمان ہے. کوئی بھی الفاظ بنائے، دین کی طرف اس کی نسبت کر دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، ایسے علماء ہر دور میں پیدا ہوئے جنہوں نے، جس کو کہتے ہیں نا، کھرا اور کھوٹا الگ کیا. جو نبی کی حدیث تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو الگ کیا، صحیح جو حدیث تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی ان کو الگ کیا. اور اس کے لیے اصول اور ضوابط اس طرح رکھے گئے جو مناسب، اور جو ہر ایک سمجھنے کی کوشش اگر کرے گا تو سمجھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے اہل علم نے اس میں جو ہے محنت کی ہے. بہرحال ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے، اور جو ہے اس علوم پر کاربند رہنے کی توفیق عطا کرے. تو گزشتہ درس کے اندر جو بات ہم نے لی تھی وہ خبر کے حوالے سے تھی. خبر کس کو کہتے ہیں؟ تو محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث جو ہے وہ ہم معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اگرچہ اس کے اندر بعض دوسرے بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ خبر کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں. لیکن راجح یہی ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر اس کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے نا سامعین کرام، وہ ایک عظیم شخصیت تھے اس فن میں، جنہوں نے وہ فتح الباری لکھی ہے، شرح کس کی؟ صحیح بخاری کی. جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح
فتح الबारी लिखी है, और आप सब जानते हैं कि वो एक कितनी अजीम शरह है इस कुतुबे अहादीस के अंदर या शुरूह के अंदर, उसका क्या मकाम मर्तबा है। तो हाफिज इब्न हजर ने जिन अकवाल को इन तारीफात में राजे करार दिया होगा, वो कौल कवी और बड़ा मजबूत रहता है, बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि अक्सर मुहद्दिसीन जो हैं उसी उसूल पर चले हैं। लिहाजा खबर जो है वही है जिसको मुहद्दिसीन ने हदीस के मुतरादिफ करार दिया है। बकिया जो अकवाल दो जिक्र किए थे हाफिज इब्न हजर ने, वो सेगा तमरीज के साथ थे, कीला के साथ। कीला में इशारा है कि ये कौल ज़ईफ है, अगरचे बाज मुहद्दिसीन ने इसको भी इस्तेमाल किया था। लिहाजा खबर हुई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हो, फेल हो, तकरीर हो, आप अलैहिस्सलाम के औसाफ खल्किया हो या खुलुकिया हो, अलैहि अफजलुस सलाती व तस्लीम। उसके बाद मुसन्निफ ने कहा था रहिमहुल्लाह ने, उसके बाद कि ये जो खबर हम तक पहुंचती है, खबर हम तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? ये रुवात के जरिए से पहुंचती है, और रुवात का जो सिलसिला है उसके तरीके से जो है मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर हदीसें जमा की हैं। किताबें आपके सामने जो भी होंगी, मुस्नद अहमद है, सही बुखारी है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, अब्दुल रज़्ज़ाक है, सही मुस्लिम है, तिरमिजी है, उन तमाम किताबों को जब हम खोलते हैं, उन तमाम अहादीस की किताबों को हम जब देखते हैं, तो उन किताबों के अंदर हदीसें जो है वो सनद के साथ नकल हैं, सनद के साथ। यानी हर इमाम कहता है कि इस हदीस को मैंने अपने उस्ताद से सुना, उस उस्ताद का नाम लेते हैं, वो उस्ताद कहता है कि ये हदीस मैंने फला उस्ताद से सुनी, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला जाता है, ये सनद कहलाता है। तो हम तक जो हदीस पहुंची है, या तो उस हदीस को पहुंचाने वालों की सनदें बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा रिवायत करने वाले होंगे, या फिर ऐसा होगा कि तादाद का जो रिवायत करने वाले होंगे उनकी तादाद जो होगी महसूर होगी। अगर उनकी रिवायत करने वालों की तादाद जो है कसरत से है, जैसा कि कल मैंने आपको दरस में मिसाल दी थी, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन जो हदीस है, नबी करीम का जो फरमान है कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना क्या बना ले? जहन्नम। इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 से ज्यादा सहाबा रिवायत करते हैं, यानी बैक वक्त 70 से ज्यादा सहाबी इस हदीस को नबी से सुना है, नबी करीम से सुना है, और वो अपने शागिर्दों तक पहुंचाते हैं, और उन 70 सहाबा के अपने 70 शागिर्द हैं। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन इस हदीस को किताबों में लिखा, और कसरत तादाद हर जमाने में पाई जाती है, बहुत ज्यादा तादाद हर जमाने में पाई जाती है। जब इस तरीके की तादाद पाई जाती है किसी हदीस के सनद में, इस हदीस को कहते हैं मुतवातिर, इस हदीस को कहते हैं मुतवातिर। लेकिन अगर ये तादाद इस तरीके की नहीं होगी, बल्कि महदूद होगी, महसूर होगी, जिसको शुमार किया जाएगा, जैसे कि पहली हदीस है सही बुखारी की, उस हदीस को सही बुखारी की जब पहली हदीस हम पढ़ते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने में सिर्फ एक सहाबी है, वह है उमर फारूक, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो उमर बिन खत्ताब से भी उनका एक ही शागिर्द जो है वो हदीस नकल करता है। जब एक ही एक रावी नकल करता है, यहाँ तक कि किसी मुहद्दिस ने अपनी किताब में इसको नकल किया, तो ये हदीस कहलाती है आहाद। आहाद की भी एक किस्म गरीब है, तो ये हदीस आहाद बन जाती है। तो बहरहाल ये गुज़श्ता दरस के अंदर हमें जो है हमने ले लिया था। आज जो अगला दरस शुरू होगा वो मुतवातिर के हवाले से गुफ्तगू होगी, और फिर अभी मैं किसी साथी से चाहूँगा कोई साथी जो है इबारत पढ़े। या मशाइख बिस्मिल्लाह, कौन हमें आज इबारत पढ़ेगा? वतिल कल कसरा से आज पढ़ना है। वतिल कल कसरतु अहदु शुरूति तवातुरी। फी अहद वला माफी। शेख परवेज फल्यतफद्दल मशकूरन माजूरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तफद्दल मा इंदना वक्त। अब कहते हैं मुसन्निफ रहिमहुल्लाह, जो कसरत तादाद है, और इस तिलकल कसरत से पहले जो उन्होंने लिखा है अददुत तवातुर। अददुत
तवातुर। तवातुर में जो है तादाद कितनी होनी चाहिए जिस हदीस को हम मुतवातिर कहेंगे, रिवायत करने वालों की तादाद कितनी होनी चाहिए। तो बहरहाल अदद तवातुर जो है ये मुहक्किक का कलाम है, न कि हाफिज इब्न हजर का। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का कलाम है तिलकल कसरत अहद शुरूत तवातुर, जो ये तादाद कसरत तादाद जो है ये एक शर्त है हदीस मुतवातिर की। कसरत तादाद हदीस मुतवातिर की एक शर्त है। इज़ा वरदत बिला हस्रिन अदद मुअय्यन, जब ये वारिद होगी ये तादाद बिला हस्रिन अदद मुअय्यन, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम तवातुर में जो नाकिलीन हैं, हदीस को नकल करने वाले हैं, उनकी तादाद जो हम मुनहसर कर दें। मुनहसर करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिला इन्हसार के वो तादाद हो। इसका गरज कहने की ये है हाफिज इब्न हजर की कि इसमें जो है ना तायुन नहीं करना है कि कितने रुवात होने चाहिए, 7 या 10 या 12 या 14। तादाद को मुअय्यन करना जो है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बाज ने तो इसको किया है, लेकिन जो मुहक्किकीन हैं, असल मुहद्दिसीन हैं, जो जमहूर का कौल है, वो कहते हैं कि इसमें जो है किसी तादाद पर महसूर करना इन नाकिलीन को तवातुर के लिए ये सही कौल नहीं है। बल्कि कहता है बल तकूनुल आदतु कद अहालत तवातुहुम अलल कदिब, तवातुहुम अलल कदिब, बल्कि हो जाए ये आदतन महाल उन तमाम का झूठ पर इत्तिफाक होना। तवातुहुम ऐ तवाफुकुहुम, बल्कि आदत जो है उस तादाद को जो है झूठ पर जमा या इत्तिफाक होना जो है आदतन वो महाल समझा जाए, अकल में ना आए वो चीज़ कि जो तादाद है कसरत तादाद मुतवातिर की, उसमें जो है हम किसी तादाद को मुअय्यन नहीं करेंगे कि इतनी तादाद होनी चाहिए, 7 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, नहीं। वो तादाद इतनी हो कि आदतन उन तमाम का झूठ पर जमा होना जो है महाल हो, अकल में ना आए, मुमकिन ना हो। वकज़ा वुक़ूअहु मिनहुम इत्तिफाकन मिन गैरि क़स्दिन, और कहते हैं साथ ही इस तरह जो उनका जो इत्तिफाक होना झूठ पर जो है नामुमकिन हो, ये इस तरीके से होना चाहिए। ये ज़रूरी साथ इसके है कि वो बगैर कस्द के उनका इत्तिफाक होना चाहिए, बगैर कस्द के उनका इस पर इत्तिफाक होना चाहिए। और ऐसा मुमकिन नहीं कि वो पहले सारे मिल के मशवरा करें फिर उसके बाद वो बात बताए, नहीं, बल्कि वो क्या होगा, उनका बगैर कस्द के जो है उस बात पर इत्तिफाक होगा। यानी ये बात हमने अपने जो है इस जमात से सुनी है। मिसाल के तौर पर ताबीन की जमात कहेगी हमने सहाबा की इतने सहाबा से हमने ये बात सुनी है। यानी एक ताबी भी बोले, दूसरा ताबी बोले मैंने उस सहाबे से सुनी, तीसरा बोले मैंने उस सहाबे से सुनी, तो वहां पर जो है आदत जो है उनका इस पर झूठ पर इत्तिफाक होना जो है महाल समझती है कि वो ऐसा होगा कि वो पहले इस पर जो है इत्तिफाक कर देते कि हमने ये बात नाउज़ बिल्लाह कहनी है। फला माना लितायीन अल अदद अल सही, कहते हैं कोई माना नहीं रखता है यहाँ पर क्या कि हम जो है सही कौल के मुताबिक इस अदद को मुअय्यन कर दे, इस अदद को जो है वो कहीं पर जो है मुअय्यन कर दे। वमिनहुम मन अय्यनहु फिल अरबा, क्योंकि कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो तादाद मुअय्यन करने वाले हैं, कुछ ऐसे भी उनमें हैं उन्होंने 4 पर इसका क्या किया है, तायुन किया है कि हदीस मुतवातिर उसको बोलेंगे कि हर तबके में कम से कम 4 रावी होने चाहिए। यानी सहाबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबी रिवायत करते कम से कम 4 होने चाहिए, उन सहाबा के भी आगे 4 शागिर्द होने चाहिए, उनके भी 4 आगे होने चाहिए, इस तरह तादाद, यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने जब तक अपनी किताबों के अंदर उसको लाया है, मुहद्दिसीन ने उसको अपनी किताबों के अंदर लाया है। वकील फिल खम्सा, और एक कौल ये भी है, और देखिए इसको भी सेगा तमरीज से नकल किया गया है, फिल खम्सा बाज के नजदीक जो है 5 रावी होने चाहिए, हदीस मुतवातिर के लिए जरूरी है। वकील फिल सबअ, और बाज ने कहा है 7 रावी होने चाहिए। वकील फिल अशरा, और बाज ने कहा है 10।
وقیل فی الاثنی عشر، اور بعض نے کہا ہے 12، وقیل فی الاربعین، اور بعض نے اس کو جو ہے 40 کی شرط رکھی ہے کہ 40 روات ہونے چاہیے، 40 روات ہونا چاہیے متواتر کی حدیث کے لیے۔ وقیل فی السبعین، اور بعض نے کہا ہے 70 کی تعداد ہونی چاہیے۔ وقیل غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہے، جیسا کہ بعض نے کہا 313 ہونے چاہیے، بعض نے کہا 313 ہونے چاہیے۔ وتمسك كل قائل بدلیل جاء فيه ذکر ذلك العدد۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جو یہ تعداد ذکر کرنے والے ہیں نا، جو 7 ہے، 5 ہے، 4 ہے، 10، 12 وغیرہ، ان تمام کی جو ہے نا، ان اپنے جس نے یہ قول بتایا، انہوں نے کوئی ایک دلیل پکڑی ہے اس عدد کو ذکر کرنے میں، ان لوگوں نے دلیل دی ہے۔ کیسے دلیل دی ہے؟ دیکھیے میں یہاں پر ضمن ذکر کر دوں گا۔ جیسے کہتے ہیں جن علماء کا قول ہے کہ کم سے کم 4 تعداد ہونی چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو شہدائے زنا ہوتے ہیں، جو زنا پر گواہ ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی رکھی ہے قرآن نے؟ ان کے بارے میں جو شریعت ہماری کہتے ہیں 4 گواہ ہونے چاہیے، تو ان کی دلیل جو ہے انہوں نے دلیل وہاں سے لی ہے کہ 4 کم سے کم تعداد ہونے چاہیے۔ جو 5 کہتے ہیں ان کی دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں جو گواہ ہوتے ہیں نا اس پر، لعان پر، قرآن کریم میں آیا ہے لعان کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کا جب آپس میں ایسا مسئلہ ہوگا تو ان کو جو ہے 5 مرتبہ جو ہے وہ، تو انہوں نے اس کی دلیل 5 والوں نے جو ہے وہ لعان کی گواہی کے جو 5 تعداد ہے اس کو لیا ہے۔ اور جس نے 7 کہا ہے انہوں نے جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہفتے میں 7 دن ہیں، یا زمین آسمان کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، تو اور بعض کہتے ہیں نہیں جی ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے کہ 3 نصاب یعنی شہادت، پہلے جو ہوتے ہیں جو زنا کے 4 گواہ، 2 گواہ ہوتے ہیں کسی مسئلے پر کہیں پر گواہی دینے کے لیے، وہ اس طرح شہادت خبر واحد۔ تو بہرحال 7 کی دلیل بھی اسی طریقے سے ہے۔ اسی طرح 10 والے جو کہتے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ جمع کثرت کا اطلاق جو ہے وہ 10 پر ہوتا ہے، تو جمع کی اصلی تعداد جو ہے، کثرت کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے۔ اور جو 12 کہتے ہیں جن کا قول ہے اثنا عشرہ کہ 12 راوی ہونے چاہیے، ان کی دلیل وہ ہے جو بنی اسرائیل کے اولاد تھے نا، 12 نقیب تھے وہ بنی اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد میں سے جو 12 کنبے تھے، تو وہ وہاں سے دلیل لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے 40 سے انہوں نے دلیل لیا ہے وہ قرآن کریم کی وہ دلیل، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، اور ان کی تعداد وہاں پر جو بتائی گئی تھی وہ 40 تھی۔ اور اسی طرح اگلا جو قول ہے 70، ان کی بھی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واختار موسیٰ قومہ 70 جو ہے اس نے کیے تھے نقل کے آدمی اختیار، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے۔ وقیل غیر ذالک، اسی طرح دوسرے اقوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا 313، ان کی دلیل ہے کہ بدر کے موقع پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں نے اپنی اپنی ادلہ رکھی ہیں، لیکن جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے ہی کتاب کے اندر اس کو ذکر کر دیا تھا کہ اس میں کسی تعداد کا معین کرنا جو ہے وہ محققین کے نزدیک محققین اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ بعض ائمہ کے جو ہیں وہ اقوال ہیں۔ اکثر جو محققین تھے ان کا قول یہ ہے کہ اس میں کسی بھی تعداد کو جو ہے ہم معین نہ کرے، بلکہ تعداد اتنی ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا جو ہے وہ محال ہو، عادتاً ناممکن ہو، ممکن نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ فافاد العلم، تو انہوں نے اس تعداد کو ذکر کیا کہ وہ کیا کرے گی، یہ تعداد یہ علم کا فائدہ دے گی، علم یقینی کا جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ ولیس بلازم، حافظ ابن حجر کہتے ہیں لیکن یہ لازمی نہیں ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ تعداد جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تعداد پوری ہوگی تو اس کے بعد ہی یہ چیز جو ہے کیا ہوگی، فائدہ دے گی علم یقین کا۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہوگا کہ اس سے کم تعداد بھی، جیسا جس نے کہا 4 ہونے چاہیے۔ دیکھیے بات میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا، حافظ ابن حجر جو کہتے ہیں کہ ولیس بلازم،
جو انہوں نے یہ تعداد پچھلے اقوال وغیرہ میں بتائی اور انہوں نے اپنی ادلہ بھی پکڑی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ممکن ہوگا کہ 4 راوی سے کم حدیث مشہور ہوگی، حدیث مشہور ہوگی جس کو کم سے کم 3 راویوں نے حدیث کو نقل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ثابت ہوگی. وہ تو وہاں پر علم اس کا یقینی کا فائدہ دے گی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی. لہذا ضروری نہیں ہے کہ اس تعداد کو جائے یہی تعداد کیا کرے گی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ تعداد ہو اور وہ پھر علم کا فائدہ نہ دے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر تعداد 4 ہوگی اور وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دے گی. ممکن ہے وہ علم یقینی کا جو ہے وہ فائدہ دے گی. ولیس بلازم ان یترد فی غیرہ، اور یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، یترد او یتابع، یا اس کو پیش کیا جائے فی غیرہ، اس کے علاوہ لاحتمال الاختصاص، کیونکہ احتمال یہاں پر باقی رہتا ہے. احتمال جو یہاں پر باقی رہتا ہے کہ کچھ تعداد جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ تعداد جو ہے کبھی ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہی تعداد جو ہے علم یقینی کا فائدہ دے گی. کبھی احتمال باقی رہتا ہے کہ وہی تعداد علم یقینی کا فائدہ دے گی، لیکن یہ ہمیشہ لازم نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ پیش کیا جائے. کہ اگر ایک مقام پر، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، ایک مقام پر کسی سند کو ہم پاتے ہیں، وہاں پر کیا جو ہے روایت کرنے والی کوئی حدیث ہے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کو نہیں مانا ہے. مثال کے طور پر کوئی حدیث منکر ہوگی، اسی جیسی دوسری سند کہیں سے پائی جائے گی، 2 سندیں، 3 سندیں، 4 سندیں، لیکن جو الفاظ اس کے ہیں وہ منکر ہیں. اور جیسا کہ احمد ابن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، والمنکر ابدا منکر ہمیشہ منکر رہتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تعداد جو ہے وہاں پر ان کو کوئی فائدہ دے گی، چاہے وہ 50 آدمی کیوں نہ جمع ہو جائے، وہ ہمیشہ جو ہے منکر ہی رہے گی. کیونکہ اگر جو اس کے الفاظ جو ہیں کسی ایسی حدیث سے ٹکراتے ہوں گے، وہ جو حدیث صحیح ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے اگینسٹ میں اگر 4 راوی، 5 راوی، 10 راوی بھی ہوں گے تو وہ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اور زیادہ اس کو خراب ہی کریں گے، اس کو اور زیادہ، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں. واللہ تعالی عالم. ورد الخبر كذلك، اگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اسی طریقے سے کیا ہوگی، وارد ہوگی، وانضاف، یعنی اس طریقے سے کیا، جس کی تعداد کثرت ہوگی، وانضاف الیہ ان یستوی الامر فیہ فی الکثرۃ المذکورۃ من ابتدائہ الی انتہائہ، اس کے ساتھ اور ایک چیز اضافہ کر دیں گے یا شامل کر دیں گے، وہ کیا ہے، ان یستوی الامر فیہ، کہ اس کی جو نقل کرنے والوں کی جو تعداد ہوگی، جو کثرت مذکور ہوگی پہلے، وہ شروع سے آخر تک رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد اچھی تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے. صحابہ سے نقل کرنے والے تابعین جو ہوں گے وہ 2 یا 3 ہوں گے. اس کے بعد کے تابعین سے جو روایت کرنے والے ہوں گے ان کی بھی تعداد جو ہے اگر 10-15 ہوگی. لیکن اگر بیچ میں کسی طبقے میں تعداد کم ہوگی، 2 رہی یا 1 رہی، کیونکہ جو حدیثیں ہم تک سامعین کرام پہنچی ہیں اس درس کے اندر، ہمارے ساتھی کچھ ایسے بھی ہیں جو دینی اداروں میں نہیں پڑھا ہے، لہذا ہم ان کے لیے زیادہ ان چیزوں کو جو ہے واضح کرتے ہیں، وغیرہ ہم تھوڑا سا تیز بھی آگے چل سکتے تھے. ان کے لیے میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوگا ان کی تعداد 10 ہوگی. مثال کے طور پر ان سے جو تابعین روایت کرنے والے ہوں گے 2 یا 3 ہوں گے. تابعین سے روایت، ان 3 تابعین سے روایت کرنے والوں کی تعداد بھی 10-15 ہو سکتی ہے، ان تبع تابعین والوں سے آگے بھی 10-15 ہو سکتی ہے. لیکن جو تابعین کا طبقہ ہے وہاں پر 3 یا 2 راوی رہے، اس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو متواتر نہیں کہہ سکیں گے. کیونکہ یہاں پر تعداد اتنی کم ہوگی جو حدیث احاد کی قسم میں سے آتی ہے کہ جس میں 2 یا 3 راوی ہوں گے. لہذا یہ کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، جب حدیث کو نقل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تعداد ہر طبقے میں موجود ہونی چاہیے.
صحابہ میں اگر وہ تعداد موجود تھی، تابعین میں بھی موجود ہونی چاہیے، تبع تابعین میں بھی موجود ہونی چاہیے، اس کے بعد یہاں تک کہ اس کو کتابوں کے اندر تصنیف کیا گیا ہے، حدیث کو، اس حدیث کو کتابوں کے اندر تصنیف کیا گیا ہے۔ اور یہ کتابیں کب لکھی گئی ہیں سامعین کرام؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 150 ہجری کے آس پاس جو ہے کتابوں کا تسلسل لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی گئی تھی۔ تو ان کتابوں کو جب ہم کھولتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو وہاں پر جب یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر کتنے راوی ہیں، کس طبقے میں، صحابہ کتنے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ علماء کرام نے باضابطہ طور پر ان تمام سندوں کو ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حفظت 100,000 حدیث من الصحیح، میں نے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد کی ہیں، وحفظت 200,000 حدیث من الضعیف، اور میں نے 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد کی ہیں۔ اب 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد تھی کس کو؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ 1,00,000 صحیح حدیثیں، صحیح حدیثوں کو ہم پہلے اٹھاتے ہیں 1,00,000، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث کتنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث جو متن ہوتا ہے، سامعین کرام طالب علم زیادہ سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل متون کتنے ہیں دنیا کے اندر؟ ہمارے ایک استاد تھے مدینہ کے اندر، عبد الباری حفظہ اللہ، ایک بڑے محدث کے بیٹے ہیں، وہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں بھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر ان کے وہ پروفیسر ہیں، اور ایک بڑی لائبریری ان کے گھر میں ایک اثاثہ ہے، ایک خزانہ ہے دینی کتابوں کا۔ حماد انصاری کے بیٹے ہیں یہ، اور حماد انصاری ایک بہت بڑے محدث تھے، ہمارے اساتذہ کرام جانتے ہیں، بہت ہی اونچے پائے کے محدث۔ عبد الباری نے کہا حفظہ اللہ، ابھی وہ زندہ ہیں، انہوں نے ہمیں ایک کلاس میں کہا کل حدیث نبی کریم کی کتنی ہوں گی، نبی نے جو فرمائی حدیث وہ کتنی ہوں گی، جو نبی کی سنت ہے، کیا ہوا کام یا فعل یا قول، وہ تعداد کتنی ہے؟ تو کہا ہمارے والد صاحب جو محدث تھے حماد انصاری، کہا وہ کہتے تھے 27 سے کی 30,000، اس کے آس پاس 30,000 کے آس پاس ٹوٹل حدیثیں ہیں جو نبی کریم کی صحیح ہیں۔ تو امام بخاری کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے 1,00,000 حدیثیں یاد کی؟ مراد یہ ہے کہ 1,00,000 جو مراد ان کی تھی وہ تھی سند، 1,00,000 جو ہے مختلف سندوں کے ساتھ، کبھی اوپر حدیث ایک ہی ہوتی ہے، مختلف سندیں ہوتی ہیں، اوپر حدیث متن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا 3 صحابی نبی سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث تو وہ ایک ہی ہے لیکن روایت کرنے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، وہ تینوں روایت امام بخاری کو یاد ہوتے تھے، اسی طرح سے ان کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 پہنچی تھی، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال یہ ایک مثال میں نے دی تھی جو اس وقت عام کچھ ہمارے ساتھی درس کے اندر ہیں ان کے لیے۔ تو یہ تعداد جو ہے، کثرت تعداد، یہ ہر زمانے میں جو ہے موجود ہونی چاہیے، ہر زمانے میں موجود ہونی چاہیے۔ والمراد ہونا بالاستواء، کہتا ہے یہاں پر جو والمراد بالاستواء، استوا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تنقص الکثرت المذکورۃ فی بعض المواضع، کہ جو کثرت تعداد ہم نے رکھی ہے نا اس حدیث متواتر کے لیے، وہ کہیں کم نہیں ہونی چاہیے، وہ کہیں کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر راجح قول کیا ہے سامعین کرام؟ اب ہم خود اگر سمجھنا چاہیں گے کہ راجح قول کیا ہے، کہ کتنی تعداد ہونی چاہیے جس کو ہم حدیث متواتر کہیں گے۔ تو بہرحال جہاں تک میں اپنی جانکاری سے اساتذہ کرام کے ان دروس سے استفادہ کیا ہوں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حدیث کی انہوں نے قسمیں کی، احاد کی 3 قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور میں کم سے کم 3 راوی ہوتے ہیں، جیسے 3 سے زیادہ تعداد ہو جائے گی وہ متواتر میں داخل ہو جاتی ہے، 3 سے زیادہ تعداد جائے گی وہ متواتر میں چلے جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے کلام گزر چکا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعداد زیادہ ہو لیکن وہ فائدہ نہیں دے گی۔ ان 3 سے زیادہ جب راوی کوئی حدیث نقل کریں گے، اس اعتبار سے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو، بسم اللہ، وہاں سے تواتر کا کام شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تنقص الکثرۃ المذکورۃ فی بعض المواضع، کہ وہ جو کثرت تعداد ہے وہ بعض مقام پر کم نہیں ہو جانی چاہیے۔ صحابہ 10 تھے، تابعین 3 ہوں گے یا 2 ہوں گے، اگر ایسا ہوگا وہ متواتر نہیں رہے گی، بلکہ وہ تعداد برقرار رہنی چاہیے۔ لا اللہ تزید، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑھے گی نہیں، تعداد اگر زیادہ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعداد اگر زیادہ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اذ زیادت ہونا مطلوبۃ من باب اولا، یہاں جو ہے اس فن میں جو ہے احادیث کے جو سند ہیں، اسناد میں جو ہے کثرت تعداد جو ہے وہ مطلوب ہے،
کثرت تعداد مطلوب ہے. مثال صحابہ نے اگر صحابہ روایت کرنے والے 10 تھے، تابعین 12 تھے، 15 تھے، 20 تھے، پھر ان کے شاگرد 10 ہی تھے، لیکن بیچ میں جو 10 سے زیادہ تعداد تھی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بلکہ مطلوب ہے، یہ زیادہ جو ہے مفید ہے، فائدہ دیتی ہے. وَأَن يَكُونَ یہ ہوگی اس کی اگلی شرط، ان یکون مستند انتہائه الامر المشاہد او المسموع لا ما ثبت بقضیت العقل صرف. کہتا ہے کہ جب وہ لاسٹ پہ آخر میں جو حدیث کے الفاظ ہوں گے وہ ان کی انتہا کس پر ہونی چاہیے، یا تو مشاہد ہونی چاہیے کہ وہ راوی کا کہے کہ میں نے دیکھا یہ خود، یا یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے بس اس عقل کے فیصلے سے اس کو جو ہے ثابت کیا جائے، عقل کے فیصلے سے اس کو ثابت کیا جائے، جیسا کہ ثابت کرتے مثال کے طور پر یہ دنیا، اس دنیا کو جو ہے آگ کو مثال کے طور پر آگ کو جو ہے وہ جلاتی ہے، یہ اس چیز کو عقل بھی مانے گی، عقل بھی مانے گی، لیکن یہاں پر اس چیز کے عقل کے گھوڑے نے دوڑانے ہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے ضروری ہے کہ جو روایت کرنے والا ہوگا وہ کہے گا یا تو میں نے نبی کریم سے سنا اپنے کانوں سے، جن کو ہوا سے خمسہ بھی کہتے ہیں، یا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کام ہوتے ہوئے، یا میں نے جو ہے اس چیز کو محسوس خود کیا. یہ تمام تر جو ہے لاسٹ پر چوتھی شرط حدیث متواتر کی ہی ہے. وقت ہمارا جا رہا ہے، مزید اس پر گفتگو کل اگلے درس میں ہوگی انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.